السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے سلمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے فرینچ ڈاکٹر کے بارے میں، ایک ایسے فرینچ میڈیکل ڈاکٹر کے بارے میں جو میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہسٹورین بھی تھا اور وہ بائبل کو سائنٹیفکلی پروو کرنے کے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کے اوپر قرآن مجید کی سچائی آشکار ہو گئی، اور اس نے وہ جو کام تھا جس میں وہ بائبل کو سائنٹیفکلی پروو کرنے کا کام کر رہا تھا، اس نے اس کو کنورٹ کر دیا اور اس نے قرآن مجید کو سائنٹیفکلی پروو کرنے کا کام کیا، اور اس نے اس کے اوپر مختلف کتابیں بھی لکھی جو پوری دنیا میں کافی مشہور ہوئیں۔ تو اگر آپ اس کی ڈیٹیلز کو جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ جی تو ویئرز، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر مورس بکیل کی۔ ڈاکٹر مورس بکیل ایک فرینچ ڈاکٹر تھا، ایک فرینچ میڈیکل ڈاکٹر تھا، فرینچ اکیڈمی آف میڈیسن کے اندر پروفیسر تھا، اور وہ اس کا خود کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بہت سارے بادشاہوں کا ڈاکٹر رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ڈاکٹر مورس بکیل کو شاہ فیصل کا فیملی فزیشین بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مورس بکیل بائبل کو، چونکہ ڈاکٹر مورس بکیل ایک عیسائی تھا، اس لیے وہ بائبل کو سائنٹیفکلی پروو کرنے کی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کو شاہ فیصل کا فیملی فزیشین مقرر کیا گیا۔ ڈاکٹر مورس چونکہ ایک عیسائی تھا، اس لیے وہ قرآن پاک کو کے سچا ہونے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے سعودی کنگ شاہ فیصل سے ان کے علاج معالجے کے دوران گپ شپ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ بائبل کو سائنٹیفکلی پروو کرنے کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ قرآن کو ایک الہامی کتاب نہیں مانتا ہے۔ تو اس پر شاہ فیصل نے اس سے حیران ہو کر پوچھا، کیا تم نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ تو ڈاکٹر مورس بکیل نے کہا کہ ہاں، میں نے قرآن پاک پڑھا ہے۔ تو شاہ فیصل نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں عربی آتی ہے؟ اس پر ڈاکٹر نے جواب دیا کہ مجھے عربی نہیں آتی، لیکن میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے۔ تو اس پر شاہ فیصل نے اس کو جواب دیا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا کہ قرآن مجید کی زبان صرف عربی ہے، اگر تم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہو اور اس کو پڑھنا چاہتے ہو تو تمہیں عربی سیکھنی پڑے گی۔ ویورز، اس بات نے ڈاکٹر کو، چونکہ وہ محقق تھا اور ایک تحقیق کا کام کر رہا تھا، اس کو تجسس میں ڈال دیا، اور اس نے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھی۔ جب اس نے عربی زبان سیکھی اور عربی زبان سیکھنے کے بعد اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تو اس کو بہت ساری حقیقتیں اس کے اوپر آشکار ہوئیں، اور اسے یہ لگا کہ واقعی قرآن مجید ایک حقیقی کتاب ہے اور ایک الہامی کتاب ہے۔ لیکن ابھی بھی وہ پوری طرح سے قرآن پاک کی سچائی کا قائل نہیں ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس واقعے نے اس کو مجبور کر دیا کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اور اس نے قرآن مجید کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب بھی لکھی، اور وہ خود بھی مسلمان ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں، فرانس کے اس وقت کے صدر نے مصر کی حکومت کو یہ درخواست کی کہ فرعون کی جو ممی 1881 میں دریافت ہوئی تھی اس کو کچھ تحقیق کرنے کے لیے فرانس بھجوایا جائے، تاکہ فرانس کے سائنسدان اس کے اوپر تحقیق کر سکیں۔ فرانس ویسے ہی آرکیالوجی اور ہسٹری کے اندر ان کی کافی زیادہ انٹرسٹ فرانسیسیوں کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرینچ گورنمنٹ نے مصری گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ وہ فرعون کی ممی کو فرانس بھجوائیں، فرانسیسی سائنسدان اس کے اوپر ریسرچ کر سکیں اور اس کا تجزیہ کر سکیں۔ مصر کی حکومت نے فرعون کی اس ممی کو فرانس بھجوا دیا۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا، اور یہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، اور یہ قرآن پاک کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ جب فرعون کی یہ ممی فرانس پہنچی اور جس ٹیم نے اس کے اوپر تحقیقات کرنی تھی، اس ٹیم کا ہیڈ ڈاکٹر مورس کو ہی چنا گیا۔ ڈاکٹر مورس نے جب اس ممی کے اوپر تحقیق کی تو مختلف دیگر ٹیسٹ کے علاوہ، ایگزامینیشنز کے علاوہ، انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کی کہ اس بندے کی، یعنی اس فرعون کی موت کیسے ہوئی تھی۔ ان کو فرعون کی باڈی کے اندر مختلف سی سالٹ کے پارٹیکلز ملے، یعنی سمندری نمک کے مختلف پارٹیکلز ملے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ فرعون کی موت سمندر کے اندر ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن اس کی باڈی کو سمندری پانی نے بہت زیادہ متاثر نہیں کیا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا فرعون کی موت تو سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی، لیکن اس کی لاش بہت عرصہ سمندر کے اندر نہیں رہی ہے۔ یہ وہ بات تھی جس نے ڈاکٹر مورس بکیل کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ سوچے کہ قرآن واقعی ایک الہامی کتاب ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ بات اسی طرح سے بیان کر دی گئی تھی۔ جبکہ فرعون کی اس ممی کو دریافت ہوئے، یعنی احرام کے اندر سے فرعون کی اس ممی کو دریافت ہوئے، اس وقت 100 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ اس بات نے ڈاکٹر مورس بکیل کو کافی حیران کر دیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن واقعی ایک الہامی کتاب ہے اور ایک سچی کتاب ہے، اور اس نے اس کا برملا اظہار بھی کیا، اور ڈاکٹر مورس نے اس موضوع کے اوپر اپنی ایک کتاب
بائبل، قرآن اور سائنس کے نام سے لکھی، جس میں اس نے اس پوری چیز کو تفصیل سے بیان کیا، اور اس نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اس کے اندر ایک ایسے واقعہ کا ذکر ہو جس کو دریافت ہوئے 100 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، یعنی فرعون کی اس لاش کی دریافت تو صرف 100 سال پہلے ہوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس کی موت کی وجہ کے بارے میں علم ہو؟ تو اس بات سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن واقعی ایک الہامی اور سچی کتاب ہے، اور اس نے اس کا نہ صرف برملا اظہار کیا بلکہ وہ مسلمان بھی ہو گیا، اور اس نے اپنی وہ تمام ریسرچ جو بائبل کو سائنٹیفکلی پروف کرنے کے اوپر کر رہا تھا، اس نے وہ ریسرچ قرآن مجید کو سائنٹیفکلی پروف کرنے کے اوپر مرکوز کر دی۔ تو ویئرز، یہاں پر یہ